الا الذین آمنوا، ایمان، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ، وتواصوا بالحق، اور حق کی لوگوں کو وصیت، وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی نصیحت۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا کہ یہاں الا الذین آمنوا سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے، وعملوا الصالحات سے مراد سیدنا فاروق اعظم ہے، وتواصوا بالحق سے مراد سیدنا عثمان غنی ہے، وتواصوا بالصبر سے مراد مولا کائنات ہے۔ تو مجھے کہنے دیجیے کہ جس شخص کے ہاتھ میں ان چاروں کے دامن ہوں، سیدنا صدیق اکبر کا، سیدنا عمر فاروق کا، سیدنا عثمان غنی کا، مولا کائنات کا، وہ خسارے میں نہیں ہے، باقی سب خسارے میں ہیں۔ اور ہم اہل سنت ہی وہ ہیں جن کے ہاتھ میں ان چاروں کے دامن ہیں۔ لیکن دامن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان چاروں کی کو راضی رکھنا بھی ضروری ہے، ان کی تعلیمات اور ان کی بتائی ہوئی راہوں پہ چلنا بھی ضروری ہے، ورنہ دامن ہاتھ میں پکڑنا یہ بے معنی چیز ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ بے حد مجھے روحانی مسرت ہوئی حاضر ہو کر حضرت شاہ صاحب کی دعوت پر۔ یہ بڑا عظیم آستانہ ہے، صالحین میں سے ہیں اور سادات کرام سے ہیں، ان کی نسبت بڑی عظیم نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نسبتیں قائم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آستانہ عالیہ کی فیض و برکات قیامت تک جاری ساری رکھیں۔ جتنے مریدین ہیں، متوسلین ہیں، عقیدت مند ہیں، سب کی حاضری پر اللہ قبول فرمائے۔ اور خوب یاد رکھیں، عرس کی حاضری بڑی ضروری ہوتی ہے، خاص طور پر مریدین کے لیے۔ اپنے پیر سے صحیح طور پر فیض لینا ہے تو عرس پر ضرور حاضری دو، اس لیے کہ صاحب عرس کی روحانیت بھرپور انداز میں اپنے متوسلین کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کو قائم رکھے، ان آستانوں کو قائم رکھے، اور حضرت شاہ صاحب کو عزت و عظمت کے ساتھ قائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان اللہ تعالیٰ۔ مظہر خزانی زمان کا خطاب اپنا سلام امام تازہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں کیسی وجد کی کیفیت تھی۔ ایک منٹ بھائی رک جائیں، بات سن لیں پھر چلے جائیں، رک جائیں۔ وجدانی کیفیت تاری تھی، حالانکہ دل چاہتا تھا سبحان اللہ کہیں، لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ مقولہ ہے نا، علماء کی محفل میں بولو تو زبان سنبھال کے بات کرو، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کے بیٹھو۔ میں بھی شکر گزار ہوں حضور کا کہ اس نالائق کے کہنے پر تشریف لائے۔